وہ ذنب طویل، اس کا ایک بہت بڑا سونڈ ہے اور ایک لمبی دم ہے اس کی لمبی. اس نے کہا یہ وہی میرے پاس آئے ہیں. تو اس آدمی نے کہا یہ کہ بکواس کرتے ہو. اس نے 5 جملے کہے ہیں، پورا تاریخی واقعہ اس کے اندر جمع کر دیا، اور آپ نے 4 جملے کہہ دیے، بس صرف سونڈ سے دم تک آپ پہنچے بس. وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ. اور اگر آپ دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ فی غمرات الموت، یہ موت کے بے خودیوں میں ہوں گے، انسین ہوں گے موت کے وقت. فی غمرات الموت، موت کی شدتوں میں ہوں گے، سختیوں میں ہوں گے. والملائکۃ، اور فرشتے باسطوا ایدیہم، وہ لمبے کرتے رہیں گے اپنے ہاتھ ان کی طرف مارنے کے لیے. اور کیا کہیں گے انہیں؟ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روحوں کو. تو آدمی اپنی روح کو خود نہیں نکال سکتا، اسے کہتے ہیں توبیخ. اسے کیا کہتے ہیں؟ توبیخ، آدمی کو ذلیل کروانا. اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روحوں کو. الیوم تجزون، آج کے دن آپ کو بدلہ دیا جاتا ہے عذاب الہون، رسوائی کے سزا کی. بما کنتم، اس لیے کہ آپ کہتے رہے علی اللہ، اللہ کی ذات پر غیر الحق کے ناجائز بامونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. اور تحقیق آپ آ گئے، جئتمونا، آپ آ گئے ہمارے پاس فرادا، اکیلے. کیونکہ جو آدمی مرتا ہے تو اس کے پاس، اس کے ساتھ اللہ کے ہاں کوئی فیملی تو نہیں جاتی. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، آپ آ گئے ہمارے پاس فرادا، اکیلے. کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح میں نے پیدا کیا تھا آپ لوگوں کو ابتداء، اکیلا. جب آپ دنیا میں آئے تھے تو اکیلے آئے تھے، آج میرے پاس واپس لوٹے تو اکیلے لوٹے. وَتَرَكْتُمْ مَا حَوَّلْنَاكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور آپ چھوڑ چکے ہیں وہ ساری دولت خَوَّلْنَاكُمْ جو ہم دے چکے تھے آپ کو. وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، آپ نے چھوڑ دیا ہے اسے اپنی کمر کے پیچھے، اپنی پیٹھ کے پیچھے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور چھوڑ دیا ہے آپ نے ما، وہ ساری دولت خَوَّلْنَاكُمْ جو دے چکے ہیں ہم آپ کو. وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، آپ چھوڑ چکے ہیں انہیں پیچھے، آپ چھوڑ چکے انہیں پیچھے. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، اور نہیں دیکھتے ہم آپ لوگوں کے ساتھ شُفَعَاءَكُمْ، آپ کے وہ سفارشی، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، وہ جو آپ کا خواب و خیال تھا، أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، کہ یہ لوگ فیکم آپ کے تصرفات میں شرکاء و شریک ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، آپ لوگوں کے درمیان کا واسطہ مکمل ٹوٹ گیا ہے. آپ کا اور ان کے سفارشیوں کا واسطہ مکمل ٹوٹ گیا ہے. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، آپ اور آپ کے درمیان تعلقات مکمل منقطع ہو چکے ہیں. وَضَلَّ عَنْكُمْ، اور گم ہو گئے ہیں آپ لوگوں سے ماں، وہ معبود کنتم تزعمون، جسے آپ جانتے تھے کہ یہ معبود ہیں یا خدا کے شریک ہے. ان اللہ، اب اللہ کریم نے جب اس مسئلے کو ثابت کر دیا تو یہ اسی پہ تفریح کر رہا ہے. تفریح مینز کہ اس بحث کا نتیجہ کیا ہوا کہ صرف اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. ان اللہ، تحقیق اللہ تعالی، فالق الحب والنوا، فالق الحب، یہ شک کرنا، کسی چیز کو شک کرنا، پھاڑنا ہی کہتے ہیں. فالق الحب، تحقیق اللہ تعالیٰ فالق الحب، وہ پھاڑنے والا ہے یا چیرنے والا ہے، الحب، دانے کا. دانے سے وہ تیغ کون نکالنے والا ہے؟ اللہ. چیرنے پھاڑنے والا ہے الحب، دانے کا. والنوا، اور گٹھلی کا. وہ کھجور کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ گٹھی ہوتی ہے. یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے اللہ تعالیٰ زندہ تیغ من المیت، مردہ دانے سے. دانا مردہ ہوتا ہے اور تیغ زندہ ہوتا ہے. وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالنے والا ہے مردے کا من الحی، زندہ تیغ سے، پھر مردے دانے نکال دیتا ہے. ذالکم اللہ، تو یہی ہے اللہ تعالیٰ. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، آپ کو کہاں سے دھکا لگا، یا آپ کہاں سے بچ رہے ہیں؟ اللہ تو یہی ہے اس کی صفات یہ ہیں. یہ آپ نے جو ڈھیر سارے خدا بنائے ہیں، جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتا، پتہ نہیں ان کے حوالے سے آپ کہاں سے بچ رہے ہیں. یہ آپ کی اسٹیشن کہاں ہے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں سے آپ کو دھکا لگ رہا ہے؟ فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ فالق الاصباح، وہ چیرنے والا ہے الاصباح، صبح کاذب کا، تاکہ صبح صادق نکالے اس سے. رات کے بعد
دو بار روشنی آ جاتی ہے، ایک بار روشنی آ جاتی ہے اس کے بعد پھر اندھیرا آ جاتا ہے، مشرق کی جانب ایک بار روشنی آتی ہے پھر اندھیرا آ جاتا ہے اور پھر روشنی آ جاتی ہے۔ تو پہلی والی روشنی اسے کہتے ہیں صبح کاذب، پہلی والی روشنی اسے کیا کہتے ہیں؟ صبح کاذب، اور دوسری والی روشنی کہتے ہیں صبح صادق۔ اس صبح کو صبح کاذب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رات ہی کا حصہ ہوتا ہے، وہ صبح کا ایسا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ روشنی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے، اس لیے صبح کا نام دیا گیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس پہلی والی روشنی کو میں شک کرتا ہوں، وہ عمل شروع ہو جاتا ہے، میں اسے شک کرتا ہوں، میں اسے چیرتا پالتا ہوں، تبھی پہلے اس سے اندھیرا آ جاتا ہے اور اندھیرے کے بعد پھر صبح صادق آ جاتا ہے۔ فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ چیرنے پاڑنے والا ہے صبح کاذب کا۔ وجعل اللیل، اور بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے رات کو سکنن آرام۔ وجعل اللیل، اور بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اللیل رات کو سکنن آرام کے لیے، یہ رات آرام کے لیے ہے اور دن کام کے لیے، یہ نیچر کا تقاضا ہے، نیچر کا۔ آپ رات کو کام کریں گے تو میرے خیال میں آپ 60 کے بجائے 40 میں بوڑھا ہو جائیں گے، کیونکہ نیچر کے خلاف آپ جا رہے ہیں۔ وجعل اللیل سکنن، اور بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے رات کو سکنن آرام، رات کو اللہ نے آرام پیدا۔ اور دیکھیے آپ رات کو جاگے رہیں، رات کو جاگے رہیں، اور دن کے وقت آپ دیر ساری نیند کریں، وہ ریسٹ جو رات کو ملتی ہے وہ دن کو ہو نہیں سکتا، آپ کے بدن پہ پھر اثر رہے گا، کیوں چوری سر کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، وجعل اللیل سکنن، اور بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اللیل رات کو سکنن آرام، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، حسبانن حساب کا ذریعہ، لیونر ایئر اور سولر ایئر دونوں ڈیپینڈ کرتے ہیں کس پر؟ چاند سورج، چاند سورج، سولر ایئر وہ سورج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور لیونر ایئر، اور دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے یہ دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے 10 سے 1/4 دن کا، 10 days and a quarter of day کا، 10 days and a quarter of day کا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر ہے اس اللہ کا جو غلبہ رکھنے والا ہے، جو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم النجوم، جعل لکم النجوم، جس نے پیدا کر دیے آپ کے لیے النجوم ستارے، لتہتدوا بہا، تاکہ آپ راستہ نکال سکیں بہا ان ستاروں کے ذریعے، فی ظلمات البر، جنگل کی تاریکیوں میں، والبحر، اور سمندر کی تاریکیوں میں، دونوں تاریکیوں میں آپ راستہ نکالیں گے ستاروں کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستاروں میں اللہ نے 3 فائدے پیدا کر دیے جو اہم فائدے ہیں۔ ایک یہ لکھتا ہاں راست نمبر 5، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے مزین کر دیا ہے، ڈیکوریٹ کر دیا ہے، السماء الدنیا، یہ نزدیک والا آسمان، بمصابیح، قمقموں سے۔ تو یہ اس کا دوسرا فائدہ، یہ اس کا دوسرا فائدہ۔ اور تیسرا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور بنا دیے میں نے کچھ ستاروں کو رجوماً بمب، للشیاطین، شیطانوں کے لیے۔ تو یہ تیسرا فائدہ، یہ اس کا تیسرا فائدہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 اہم فائدے قرآن کریم نے ستاروں کے ذکر کر دیے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، واپس اپنے سبق پہ، اللہ وہ ذات جعل لکم النجوم، جو پیدا کر چکے ہیں آپ کے لیے النجوم ستارے، لتہتدوا بہا، تاکہ آپ راستہ معلوم کر سکے بہا ان ستاروں کے ذریعے، فی ظلمات البر، فی ظلمات البر، جنگل کی تاریکیوں میں، والبحر، اور سمندر کی تاریکیوں میں، قد فصلنا الآیات، ہم نے تفصیل سے بتا دیے اپنی نشانیاں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے، یعلمون جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ یہ کام کرنے والا خدا ہوتا ہے، باقی کوئی خدا نہیں ہوتا۔ یہ کام جو کرتے ہیں، جو میں نے لسٹ دے دی، یہ کام کرنے والا خدا، یعنی خدا کو پہچاننے کی یہ نشانیاں ہیں، خدا کو پہچاننے کی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے تو ان ڈیٹیل اپنی نشانیاں بتائیں، لیکن کس کے لیے نشانی ہے؟ لقوم یعلمون، جس کو انسانی عقل کو دیا گیا ہے۔ اب جس آدمی کے عقل پہ پردے پڑے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا اس کا خدا سے کیا تعلق اور خدا کی نشانی سے کیا تعلق۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے تفصیل سے نشانیاں بتا دی اس قوم کے لیے، یعلمون جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات انشاکم، جس نے
ابتداءً پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو من نفس واحدۃ، ایک ہی نفس سے، من نفس واحدۃ، ایک ہی نفس حضرت آدم سے، فمستقر و مستودع، فمستقر و مستودع، ان دو لفظوں کے بہت سارے تفاسیر مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک یہ کہ فمستقر و مستودع، فمستقر و مستودع، مستودع کا معنی کہ آپ کے باپ، آپ کے والد کے بدن کے اندر جو آپ کے جینز پڑے ہوئے ہیں وہاں سپردگی ہو گئی ہے، وہاں اس کی سپردگی فار ٹائم بینگ ہو گئی ہے، اس کی اصل جگہ آپ کی ماں کی ووم ہے، اسی کا رحم ہے۔ تو باپ کے بدن میں رہنے والے جینز کی جو جگہ ہے اسے اللہ کریم نے مستودع کہہ دیا، اور ماں کی ووم میں جب وہ منتقل ہو کے بچہ بنتا ہے تو اسے مستقر کہہ دیا کہ وہ قرار والی جگہ ہے، اور باپ کا بدن وہ امانت والی جگہ ہے، باپ کے بدن وہ امانت۔ تو اس کو جب امانت کہا گیا تو اٹ مینس کہ اللہ کریم نے مرد کے ذہن میں ڈال دیا، رحمۃ اللہ علیہ نے کیا موضح القرآن کے نام سے، حضرت شاہ ولی اللہ کا جو بیٹا تھا حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، تو اسی نے موضح القرآن کے نام سے جو ترجمہ لکھا ہے، اور وہ بالکل وہ پرانی ٹکسالی اردو میں، ٹکسالی اردو میں، تو اس نے بڑی اچھی تفسیر کی، اور اس نے لکھا ہے کہ فمستقر و مستودع، مستودع کا معنی جائے سپردگی، مستودع کا معنی جائے سپردگی، اور مستقر کا معنی جائے قرار، جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے، یہاں پہ ٹھہرنا ہوتا ہے۔ ودیعت اور امانت وہ فرٹائم بھی ہوتی ہے، ٹھہرنا ذرا زیادہ ہوتا ہے اور طویل ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے تو وہ جائے سپردگی ہے، تاکہ وہ اثر پیدا کرے دنیا میں ٹھہرنے کے لیے، وہاں وہ طبیعت اس کی بن جائے، تو پھر اس کا ٹھہرنا ہوتا ہے دنیا میں، اور پھر جب برزخ میں چلا جاتا ہے مرنے کے بعد تو وہ پھر جائے امانت ہے، پارٹ ٹائم بھی ہے، تاکہ وہ اثر پیدا کرے آخرت میں ایور لاسٹنگ ٹھہراؤ کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دو مستودع ہیں اور دو مستقر ہیں، دو مستودع، ایک ماں کی وومب تاکہ اثر پیدا کر سکے دنیا میں ٹھہرنے کا، اور دوسرا برزخ تاکہ اثر پیدا کر سکے آخرت میں رہنے کا۔ تو یہ دو جائے ودیعت ہیں اور دو جائے ٹھہراؤ ہیں۔ تو آپ بھی اپنے پاس یہ لکھیں، یہ سب سے بہترین تفسیر جو شاہ عبد القادر نے کی۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، انشاکم جس نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو ابتداءً من نفس واحدۃ، ایک ہی نفس سے، فمستقر، تو آپ کے لیے جائے قرار بھی پیدا کیا ہے، وہ مستودع، اور جائے سپردگی بھی، قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کر دیے، الآیات نشانیاں، لقوم، اس قوم کے لیے، یفقہون جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ، میں اب دیکھیے وہ جو پہلے والے نشانات کہہ دیے تو وہاں کہہ دیا لقوم یعلمون، اور جو پیچھے والا ہے اس کو کہہ دیا قوم یفقہون۔ فقاہت یہ علم سے زیادہ ان ڈیپتھ میں ہوتی ہے، تو پہلی والی جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اتنے ویزیبل ہیں کہ وہاں پہ کوئی ڈیپ نالج کی ضرورت نہیں، وہاں آپ سرفیسلی اس کو اسٹڈی کریں تو اللہ معلوم ہو جائے گا، لیکن یہ انسان کی جو جائے سپردگی اور جائے ٹھہراؤ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس کے لیے اسٹڈی ذرا ڈیپ ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ نے ذرا گائنی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہوگا۔ کیوں چودھری صاحب کہ اللہ کریم وہاں کیوں لقوم یعلمون کہتے ہیں اور یہاں لقوم یفقہون کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے بس، اگر باقی سارے قرآن کو سیٹسفائڈ کرنے معاذ اللہ صرف ان دو کلمات کو اٹھائے کہ وہاں لقوم یعلمون کہہ دیا، لقوم یفقہون کہہ دیا، اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ باقی جو میں نے ستاروں کا تذکرہ کر دیا، جی صبح کاذب اور صبح صادق کا ذکر کر دیا، جی دانے اور گٹلی کا ذکر کر دیا، اللہ کریم نے فرمایا اتنا ان ڈیپتھ نالج کے لیے ضروری نہیں، سرفیسلی نالج کام آئے گا، لیکن یہ جو انسان کے مستقر اور مستودع کا میں تذکرہ کر دیا ذرا آپ نے تارو سے بھی کرنی ہوگی، اس لیے یہاں فقاہت کا لفظ میں آیا۔ بات ذہن میں آ گئی؟ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، انزل من السماء ماء، جس نے نازل کر دیا ہے من السماء اوپر عالم سے، اسپیس سے، سما کا معنی کل ما یعلو، جو آپ کے اوپر ہے اس کو سما کہتے ہیں، اس چھت کو سما کہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، انزل جس نے نازل کر دیا ہے من السماء بادلوں سے، ماء پانی، فاخرجنا پس نکال دیا ہے ہم نے بھی اس پانی کے ذریعے، نبات کل شیء، نبات کل شیء، گھاس ہر قسم کا، فاخرجنا منہ نکال دیا ہے ہم نے اس گھاس سے، خضرا سبزہ، یعنی گھاس کے ذریعے ہم نے سبزہ پیدا کر دیا ہے، نخرج منہ، اور نکال دیتے ہیں ہم اس گھاس سے، حبا دانے، متراکبا ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے،
حبن دانے متراکبن ایک دوسرے کے پاس چڑھے ہوئے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے دانے. کس کو دیکھیں؟ اس کو گیہوں کو دیکھیں، مکئی کو دیکھیں، وہ دانے ایک دوسرے کے پاس چڑھے ہوتے ہیں. ہاں نخرج منہ ہم نکال دیتے ہیں اس سے حبن دانے متراکبن ایک دوسرے کے اوپر سوار، ومن النخل اور ہم نکال دیتے ہیں من النخل کھجور میں سے، ڈیٹ پام ٹری سے، ومن النخل اور ڈیٹ پام ٹری سے، من طلعها قنوان دانیۃ من طلعها اسی کی برانچوں سے، یا طلع اصل میں کھجور کے، دیکھیے مجھے کھجور پر جو پہلی بار وہ اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں میوے کے وہ زرد قسم کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ بور ہوتا ہے، ہم بور کہتے ہیں، پشتو میں بھی ہم بور کہتے ہیں. تو من طلعها اس کے بور میں سے، قنوان گچھے اور خوشے، قنوان گچھے، دانیۃ نیچے کی طرف لٹکے ہوئے، ومن النخل اور کھجور میں سے، من طلعها ان کے بور میں سے، قنوان گچھے، دانیۃ نیچے کی طرف لٹکے ہوئے، زمین کی طرف لٹکے ہوئے. وجنات اور پیدا کر دیے ہم نے باغات، من اعناب انگور کے، والزیتون اور زیتون کے، آلو کے، والرمان اور انار کے، مشتبہن وغیرہ متشابہ، مشتبہن زیتون اور انار مشتبہن سملر ہوتے ہیں ان کے اوراق، وغیرہ متشابہ اور بالکل مختلف ہوتے ہیں ان کے میوے. اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے آپ پتہ توڑیں انار کا اور پتہ توڑیں آپ آلو کا، کوئی فرق نہیں کر سکو گے، کوئی فرق نہیں کر، بالکل سیم ٹو سیم ہے. زیتون کا اور رمان کا پتہ اور جو ہوتے ہیں پتے وہ بالکل ایک جیسے، لیکن جہاں تک میوے کا تعلق ہے تو آلو کو دیکھیں اور پھر انار کو دیکھیں. وجنات اور باغات، من اعناب انگور کے، والزیتون اور زیتون کے، والرمان اور انار کے، مشتبہن جس کے پتے مشتبہ ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں، وغیرہ متشابہ اور ان کے میوے غیر متشابہ ہوتے ہیں. اب آلو کو دیکھیں اتنا ہے اور انار کو دیکھیں اتنا بڑا ہے، ہاں کلر بھی مختلف ہے، رنگ بھی مختلف ہے، ذائقہ بھی مختلف ہے، خصوصیات بھی مختلف ہیں. انظروا الی ثمرہ اب آلو کو دیکھیں، آلو کو دیکھیں وہ حد درجے کا گرم تیل ہے، آلو کا تیل حد درجے کا، اور انار کو دیکھیں اس کا جوس، وہ لیور کی بیماری کے جو لیور کو تپش ہو جاتی ہے تو پھر اطباء حضرات اور حکیم حضرات شربت انار وہ کہہ دیتے ہیں کہ شربت انار پیا کریں تاکہ لیور کی تپش اور گرمی ختم ہو جائے. ایک انار 100 بیمار. انظروا الی ثمرہ آپ دیکھیے، الی ثمرہ اس کے میوے کو، اذا اثمرا جب وہ ابتدا ان میوہ لے آتے، وینعی اور پھر اس کے پکنے کو دیکھیں کہ کتنے گریجولی اور سلولی وہ پکتا رہتا ہے. انظروا آپ دیکھیے، الی ثمرہ اس کے میوے کو، اذا اثمرا جب وہ میوہ دیتا ہے، وینعی اور پھر دیکھتے رہیں اس کے پکنے کو. ان فی ذالکم تحقیق ان سارے چیزوں میں لآیات کامل نشانیاں ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یؤمنون جو عقیدہ رکھتے ہیں. کافر کا یہ نشانیاں کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کریم نے فرمایا جو میں نے نشانیاں بتا دی، یہ میں نے نشانیاں بتا دی، یہ ایمان والوں کے لیے سفیشینٹ اور انف دفتر ہے، مکمل کتاب ہے. جہاں تک کفار کا تعلق ہے ان کا کچھ نہیں بگڑتا ان نشانیوں سے، کیونکہ ان کا تو عقیدہ ہی نہیں. اس لیے یہاں پہ اہل ایمان کو خاص کر دیا کہ بہت سارے نالجیبل لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوگا، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نشانیاں بمائے پی ایچ ڈی کے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یہ نشانیاں کامل نشانیاں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. وجعلوا للہ اور بنا دیے ان مشرکین نے اللہ کے لیے، شرکاء الجن جنات میں سے شریک، اور شرکاء الجن جنات میں سے شریک اور شرکاء، وخلقہم حالانکہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے ان جنات کو. تو خالق اور مخلوق دونوں ایک دوسرے کے شریک تو نہیں ہو سکتے. وخلقہم اور حال یہ کہ پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو، وہ تو مخلوق ہیں، تو مخلوق خالق کا کیسے پارٹنر بن سکتا ہے. وخرقوا لہ اور نکال دیے ان کفار نے اللہ کے لیے، بنینا بیٹے، وبنات اور بیٹیاں، بغیر علم بغیر کسی دلیل کے. تو یہود نے کہہ دیا حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہہ دیا حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے،
اور مشرکین مکہ میں عبداللہ ابن الزبارہ نے کہہ دیا کہ یہ فرشتے جتنے سارے یہ سارے خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ سارے. تو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اشہدوا خلقہم، یہ جو فرشتوں کو آپ لوگوں نے لیڈیز بنا دیا ہے اور پھر انہیں میری بیٹیاں بھی اشہدوا خلقہم کیا، آپ لوگ ان کی نرسنگ کر چکے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لڑکیاں ہی پیدا ہو چکی ہیں. اشہدوا خلقہم، آپ نرسنگ کر چکے ہیں، گائنی والے تو نہیں آپ، کوئی فرشتوں کی گائنی آپ کے ذمہ تھی. وَخَرَقُوا لَهُ، اور نکال دیے انہوں نے اللہ کے لیے بنینا بیٹے، وَبَنَاتٍ اور بیٹیاں، بغیر علم بغیر کسی دلیل کے. سبحانہ منزہ ہے اللہ تعالیٰ، سینکٹیفائڈ ہے اللہ تعالیٰ، منزہ ہے اللہ تعالیٰ، وتعالی اور بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ، عما ان تصورات سے یصفون جو یہ لوگ بیان کر دیتے ہیں، یہ تصورات کی دنیا میں خام خیالی میں رہتے ہیں، کبھی اللہ کے لیے بیٹا بناتے ہیں، کبھی بیٹی بناتے ہیں. بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، اللہ کریم پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا بغیر کسی نقل اور ماڈل کے اور بغیر کسی مادے کے، والارض اور پیدا کرنے والا ہے زمین کا بغیر کسی نقل اور بغیر کسی میٹیریل کے. بدیع، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 صفات پر تبصرہ کیا اپنی کتاب کے اندر، اور اسی کی کتاب کا پہلا چیپٹر ہے. ایک کو کہتے ہیں ابداع، اور ایک کو کہتے ہیں خلق، اور تیسرے کو کہتے ہیں تدبیر. ایک اللہ کی صفت ہے بدیع، اللہ کی صفت ہے بدیع، اور دوسری صفت ہے خالق، اور تیسری صفت ہے مدبر. کہ ابداع اللہ کی صفت، خلق اللہ کی صفت، اور تدبیر اللہ کی صفت. بدیع کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرے بغیر کسی میٹیریل کے. اب دیکھیے، کسی نے پین بنا دیا ہے لیکن اس کے پہلے میٹیریل موجود تھے، یہ اسٹیل بھی موجود تھا اور یہ پلاسٹک بھی موجود تھا، ساری چیزیں موجود تھی تو پین بنا دیا. اس کو ابداع نہیں کہتے. ابداع کا معنی کسی چیز کو پیدا کرنا بغیر کسی سابقہ میٹیریل کے. اب اللہ نے آسمانوں کو بنا دیا اور زمین کو بنا دیا، کس چیز سے بنا دیا؟ کس چیز سے بنا دیا؟ فرام نتھنگ. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا بدیع السماوات والارض، کہ اللہ کریم نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی میٹیریل کے پیدا کیا. اور دوسری صفت ہے خالق. خلق کا معنی ہے اور اس کی ڈیفینیشن ہے کسی چیز کو پیدا کرنا میٹیریل سے، کسی چیز کو پیدا کرنا میٹیریل سے. جس طرح اللہ فرماتے خلق الانسان من صلصال، اللہ نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، تو مٹی اس کی پری میٹیریل تھی، اسی سے انسان کا جسد خاکی بنا دیا اور پھر اس میں پھونک مارا، زندہ ہو گیا. اسے کہتے ہیں صفت خلق. اور تیسری چیز ہے تدبیر، کہ اللہ نے کائنات میں جتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں ان تمام میں کچھ حکمت پوری ہوتی رہے. فار ایگزامپل، اب اللہ کریم نے لوہا پیدا کر دیا ہے اس لیے کہ اگر آپ اسے داری دار بنا دے تو وہ چیز کو کاٹے، چیز کو. لہذا اگر لوہا آپ نے داری دار اور تیز بھی بنا دیا وہ چیز کو نہیں کاٹتا تو پھر لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں، کیا بیکار قسم کا، اس کو تو چورا کہنا ہی حرام ہے. یہ کون سی نائف بنا؟ وزیر آباد والی چاہیے. چوری صاحب کہاں والی چاہیے؟ نائف ہونا چاہیے کہاں کا؟ وزیر آباد کا. کینچی ہونی چاہیے کہاں کی؟ وزیر آباد کی. وزیر آباد مشہور ہے، وزیر آباد. اچھا، یہ جو کینچی آپ نے، یہ گن آپ لے آئے، لوگ دور پھینک دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ حکمت جس حکمت کے بنیاد پر اللہ نے اس چیز کو پیدا کر دیا ہے اس سے وہ حکمت پوری نہیں ہو رہی. تو اٹ مینس کہ سم تھنگ رانگ ہیئر، کچھ گندگی ہے اس میں، تو اسے کہتے ہیں تدبیر. مثلا زہر اللہ نے پیدا فرمایا کس چیز کے لیے؟ کہ لیونگ اینٹیٹی کو دے دے تو اسے قتل کر دے. اگر آپ نے ایک پاؤ زہر کسی انسان کو کھلا دیا اور اس کا کچھ نہیں بگاڑا تو اس کو زہر کہنا حرام ہے. کہتے ہیں یہ آپ زہر لے آئے، سینگ کیا لے آئے کہ وہ مٹی تھی. یہ آپ سینگ کیا لے آئے، سینگ کیا زہر کے قسم ہے کہ یہ سینگ کیا لے آئے، کوئی مٹی لے آئے، اس لیے کہ وہ حکمت نہیں پوری ہو رہی جس حکمت کی بنیاد پر اللہ نے زہر کو پیدا کر دیا ہے. تو اس چیز کو کہتے ہیں تدبیر. کیا کہتے ہیں؟ تدبیر. تو اب تدبیر کا معنی یہ کہ اللہ کریم مرتب فرما دیتا ہے نتائج کو تدبیر پر، مرتب فرما دیتا ہے نتائج کو تدبیر پر. مینز اگر آپ کسی چیز کو کاٹنا چاہتے ہیں تو اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ چرا چلنے کے بغیر چیز کٹ جائے، چرا چلنے کے بغیر چیز کٹ جائے. لیکن اللہ نے جو قانون بنا دیا ہے تدبیر کی صفت کے انداز پر، تو اس کے لیے آپ نے چرا اٹھانا ہوگا اور وہ کاٹنا ہوگا. اما یدبر الامر فسیقولون اللہ، سارے امور کا مدبر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہی ہے صفت تدبیر، اسے کہتے ہیں صفت تدبیر. کبھی کبھار سیلڈملی اور ریئرلی اللہ تعالیٰ صفت تدبیر کے حوالے سے
تدبیرات میں تصرف کر جاتا ہے، تدبیرات میں تصرف کر جاتا ہے، تو وہ چیز جسے جس حکمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے ود آل اٹس ٹیلنٹ اینڈ ایبلٹی وہ کام نہیں کر کے دکھاتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی ماہیت میں تصرف کر دیا ہے۔ جس طرح میں نے کہہ دیا کہ تیز چاقو وہ گلے کو کاٹنے والا ہے، لیکن اللہ کریم نے تصرف کر دیا ابراہیم والے چورے میں، تو اس نے اسماعیل کا گلا نہیں کاٹا، اس نے اسماعیل کا گلا نہیں کاٹا، اس نے اسماعیل کا گلا نہیں کاٹا۔ اسے کہتے ہیں احالہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ احالہ، اس صفت کو احالہ کا نام دیا گیا ہے۔ آگ اللہ نے پیدا کر دیا جلانے کے لیے، لیکن نمرود والی آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، اللہ نے اس کی ماہیت میں تصرف کر دیا۔ پانی اللہ نے پیدا کر دیا ہے کہ آپ کو سوئمنگ نہ آئے تو آپ کو غرق کر دے، غرق، لیکن اللہ کریم نے بحیرہ قلزم میں تصرف کر دیا، بنی اسرائیل کو کچھ نہیں کہا، وہ ٹھیک ٹھاک صحیح سالم۔ اور جب فرعونی آئے تو اللہ کریم نے وہ تصرف کر وڈرا کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ شریعت اس کو میریکلز کا نام دے دیتی ہے، لیکن میریکل اگر نبوت کے دعوے دار کے ہاتھ پہ ہو تو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اگر نبوت کے دعوے دار کے ہاتھ پہ نہ ہو، ویسے کسی متقی اور فائز آدمی کے ہاتھ پہ ہو، دیندار آدمی، تو اسے پھر کہتے ہیں کرامات ولی۔ کیا کہتے ہیں؟ کرامات ولی۔ اور اگر کسی فاسق فاجر کے ہاتھ پہ ہو تو پھر اسے کہتے ہیں وچ کرافٹ یا میجک۔ اس کے لیے ایک بہت زبردست چیزیں ہیں بھی ایسی، کیا کرامت ولی میں ہاں چیزیں ہیں ایسی بہت ساری، بس البتہ فرق یہ ہے کہ پیغمبر کا معجزہ یہ شریعت میں حجت ہوا کرتا ہے، دلیل ہوا کرتا ہے۔ ولی کی کرامت یہ شرعی حجت نہیں، ولی کی کرامت یہ شرعی حجت نہیں، پیغمبر کا معجزہ شرعی حجت ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کو پیغمبر نے کہہ دیا عشاء کی نماز کس وقت تک ہو سکتی ہے؟ جب تک صبح طلوع نہ ہو، ساری رات ہو سکتی ہے، لیکن اگر پیغمبر نے اب اظہر سے کہہ دیا کہ 10 بجے آپ نے مرنا ہے، 10 بجے، پیغمبر ہے، اس کے پاس وہی آتی رہتی ہے، معجزاتی انداز ہے اس کا، تو 10 بجے سے پہلے پہلے اظہر نے اپنے نماز کو ختم کرنا ہے، کیونکہ پیغمبر کا معجزہ حجت ہے، یہ دلیل ہے، اسی کے اساس پر اسے عمل کرنا ہے کہ وقت داخل ہو چکا ہے، 10 بجے سے پہلے پہلے میں نے نماز پوری کرنی ہے۔ اگر کسی ولی نے کرامت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرأت الیہود والنصارى، مجھے آپ اتنا بڑا چڑھا کے نہ پیش کریں جس طرح یہود اور نصارہ نے اپنے پیغمبروں کو بڑا چڑھا کے پیش کر دیا، تو انہیں خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا۔ وہ فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا تھا کہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار، کہ خدا کی تعریف کرنی ہے تو دیوانگی سے کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کی عظمت کتنی ہے، قیامت تک کوئی انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، بس بڑائی بیان کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، ابھی تک آپ ایلیمنٹری میں ہیں اور تا قیامت ایلیمنٹری ہی میں رہیں گے، کیونکہ اللہ کی عظمت تو لامحدود ہے، لیکن محمد کی شان فرمایا کہ با محمد ہوشیار، اسی کی شان بیان کرنے میں احتیاط سے کام لیا کریں، تنقیص بھی نہ کریں کہ شان نیچے لے آئیں اور اضافہ بھی نہ کریں کہ اوپر خدا کے پاس پہنچائے کہ خدا بنا دے۔ اور حضور پاک نے تبھی کہہ دیا کہ دیکھیے عقیدت میں اور محبت نے نصارہ کو کافر بنا دیا، نصارہ کو کافر بنا دیا۔ وہ حضرت عیسیٰ سے نفرت کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، تبھی تو اسے خدا بنا دیا۔ بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات اثر نو، بغیر کسی مادے کے پیدا کرنے والے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، انا یکون لہ ولد۔ اب دیکھیے آپ جائیے اور نصارہ سے پوچھئے ان کے تینوں طبقات سے، ان کے تینوں طبقات سے، شریعت تو ان کا نام لیتا ہے یعقوبیہ، نستوریہ اور ملکانیہ، اور یہ کہتے ہیں کہ کیتھولک، پروٹیسٹنٹ اینڈ آرتھوڈکس، تو کیتھولک، پروٹیسٹنٹ اور آرتھوڈکس تینوں اساسی طبقات سے پوچھیں، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں لیکن مریم کو اللہ کی بیوی نہیں کہتی، کیونکہ عقیدے میں نہیں ہے، مریم کو اللہ کی بیوی نہیں کہتی، اس کو ورجن کہتی ہے۔ بھائی بیٹا کہاں سے آ گیا؟ تو وہاں پہ وہ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ روح القدس کے تصرف سے آ گیا، کس سے آیا؟ ہولی غوث کے تصرف سے، روح القدس کے تصرف سے آ گیا، یا یوسف نجار کے تصرف سے آ گیا، معاذ اللہ، لیکن ہے بیٹا خدا کا۔ تو اب اللہ کریم نے انہیں جواب دے دیا کہ بیٹا تو آپ بنا دیتے عیسیٰ کو اللہ کا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، لیکن ابھی تک آپ نے کسی عورت کو بطور بیوی کو سے ایٹریبیوٹ نہیں کیا۔ صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب گرین پگڑی تھی یا اس کی کالی پگڑی جو بھی تھی، اللہ تعالیٰ بھی انتظار کر رہا ہے کہ کوئی بیوی کہ ایک گرین پگڑی والے کے پاس یا پتہ نہیں کسی پیر کے پاس ایک آدمی آئے تو وہ 8-10 سال پیر صاحب کی خدمت کر گئے، تو پیر صاحب نے اسے کہہ دیا کہ سارے لوگ مرادیں مانگتے ہیں، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ
میری یہ تمنا ہے. تو اس نے کہا جی مجھے بیٹا چاہیے. کیا چاہیے؟ بیٹا چاہیے. تو پیر صاحب نے پوچھ لیا کہ آپ نے شادی کی ہے؟ تو اس نے کہا شادی کی ہوتی تو یہاں آنے کی ضرورت کیا دی. تو اس نے کہا کہ پھر خود اپنے تو ہی بیٹا لانا چاہتے ہو، پہلے تو اسباب پیسہ کرو. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ابھی تک آپ نے کوئی بیوی کا انتظام نہیں کیا اور بیٹا بنا دیا. یہ بڑی غیر معقول بات ہے. انا یکون لہ ولد، کیسے ہوگا اللہ کے لیے بچہ، ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اسپاؤس. انا یکون لہ ولد، کیسے ہوگا اللہ کے لیے ولد بچہ، ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اسپاؤس اور بیوی. وخلق کل شیء، اور اللہ نے پیدا کر دیا ہے ہر ایک چیز کو. وہو بکل شیء علیم، اور یہی اللہ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے. ذالکم اللہ، یہی اللہ جو خالق ہے اور عالم ہے، جو خالق ہے اور عالم ہے. ذالکم اللہ، یہی اللہ تعالیٰ، ربکم، یہ آپ کا رب ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر یہی اللہ ہے. خالق کل شیء، پیدا کرنے والا ہے ہر ایک چیز کا. فاعبدوہ، بندگی کرو صرف اس اللہ کی. وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا متصرف اور کارساز ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لا تدرک الابصار، نہیں دیکھ پاتا اس اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی آنکھیں. وہو یدرک الابصار، اور یہی اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے سارے آنکھوں کو. یہ اللہ ساری آنکھوں، حالانکہ جب آپ آنکھ کو دیکھتے رہے تو الٹیمیٹلی وہ آنکھ آپ کو دیکھتا رہے گا. لیکن اللہ نے تعبیر ایسی دی کہ میں ہر ایک آنکھ کی کرنیا کو دیکھتا ہوں اور مجھے نظر، لیکن وہ کرنیا مجھے نہیں دیکھ سکتا. لا تدرک الابصار، نہیں دیکھ پاتا اس اللہ تعالیٰ کو الابصار، آنکھیں. یہ نہیں کہہ دیا کہ لا تدرکو صاحب الابصار، آنکھوں والے نہیں دیکھ سکتے. نہیں، اللہ نے فرمایا آنکھ نہیں دیکھ سکتی، حالانکہ یہ اللہ اس آنکھ کو دیکھتا رہتا ہے، اس آنکھ کو، کرنیا کو. تو دیکھیے تعبیر اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب ہے. تعبیر اگر اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں سارے آنکھوں والوں کو دیکھتا ہوں اور آنکھ والے مجھے نہیں دیکھتے، تو اٹ مینس کہ آپ پیچھے کھڑے ہیں تو ہم آپ کو یہ دیں گے. ہاں، اٹ مینس کہ آپ پیچھے کھڑے ہیں تو ہم آنکھوں والے ہیں، آپ ہمیں دیکھتے ہیں، آپ ہمیں دیکھتے ہیں، اور ہماری آنکھیں تو دوسری جانب آنکھ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آنکھوں والوں کو دیکھتا ہے اور آنکھ والے اسے نہیں دیکھتے. پھر فرمایا اللہ آنکھوں کو دیکھتا ہے اور آنکھ انہیں نہیں دیکھ سکتی. تو یہ بظاہر ایک ناممکن سی صورتحال ہے. میں آپ کی آنکھ کو دیکھوں تو الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوگا؟ آپ کی آنکھ نہیں، آپ کی آنکھ مجھے ضرور دیکھے گی. میں آپ کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ، اللہ کریم نے فرمایا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ پاتی اور اللہ تعالیٰ آنکھوں کو دیکھتا رہتا ہے. تو کیوں نہیں دیکھ پاتی؟ تو پیچھے دو صفات. وہو اللطیف، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہو اللطیف، ڈینسٹی والا جسم نہیں رکھتا. وہو اللطیف، لطیف کا معنی کثیف کا اپوننٹ ہے یا اپوزٹ ہے. کثیف کا، کثیف ڈینسٹی ہوتی ہے اس کی، ڈینسٹی. تو اللہ کی ذات ایسی کہ ڈینسٹی ہے نہیں، تو کیسے آنکھ دیکھے؟ آنکھ کے دیکھنے کے لیے ڈینسٹی ہونی چاہیے. وہو اللطیف، اللہ تعالیٰ لطیف وجود رکھتا ہے، اس لیے کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ پاتی. اور وہ کیوں دیکھ پاتا ہے تمام آنکھوں کو؟ الخبیر، اس لیے کہ وہ خبر رکھنے والا ہے. بس ایسے دو الفاظ لگا دیے، دو صفات لگا دیے، کمال کر دیا. اب ایک اہم مسئلہ ہے اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان اختلافی. معتزلہ ایک گمراہ طبقہ ہے. معتزلہ ایک گمراہ جو انسانی عقل کو دین کی قبولیت کے لیے معیار بنا چکے ہیں. یہ اہم مسئلہ ہے کہ انسانی عقل کو وہ دین کی قبولیت کے لیے معیار بنا چکے ہیں کہ جو چیزیں ان کی عقل کو سمجھ میں نہ آئے وہ اس چیز کو مانتے ہیں، اس چیز کو. اور یہ گمراہی کی بنیاد ہے کہ آپ اپنے عقل کو اللہ اور پیغمبر کے احکام اور فرامین کے لیے معیار بنا دیں، کرائٹیریا بنا دیں. یہ تو تبھی ہو سکتا ہے جبکہ آپ کی کرائٹیریا والی چیز ان سے آگے ہوتی ہے. اگر وہ ان سے بہت پیچھے ہے تو آپ کرائٹیریا کیسے بناتے ہیں؟ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں معتزلہ، گمراہ فرقہ ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیکچر میں انہی کا امام بیٹھا کرتا تھا، واصل ابن عطا اس کا نام تھا. کیا نام تھا؟ واصل ابن عطا. وہ گمراہ ہو کے حضرت حسن بصری نے اسے کلاس سے نکال دیا. اسے کلاس سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سکا کر دیا، اس کی ممبر سے ختم کر دی. اس کے آپ ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں، آپ تو عقیدوں کو گڑبڑ کروا رہے ہیں. آپ کو یہاں پہ صدر نہیں بنایا جائے اس لیے کہ آپ کا عقیدہ گڑبڑ ہے، نکلو میرے کلاس سے. تو اسے کلاس سے نکال دیا.
اس نے ایک علیحدہ کلاس شروع کر دی, گمراہی کا درس شروع کر دیا, تو ایک بہت بڑا گروہ بنا دیا, آج تک دنیا میں موجود ہے. معتزلہ کہلائے جاتے ہیں. کیا کہلائے جاتے ہیں؟ معتزلہ کہلائے جاتے ہیں. تو معتزلہ انہی کا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا, اللہ کو دیکھنا یہ امپاسبل اور ناممکن ہے, امپاسبل اور ناممکن. لہذا قرآن کریم کی وہ آیات یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث جس میں اللہ کے قیامت میں دیکھے جانے کا ذکر موجود ہے, اسی میں آئیں بائیں شائیں کر جاتے ہیں. جس طرح آپ کلا بل تحبون العاجلہ, کلا آپ نے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا قرآن سے, بل تحبون العاجلہ لیکن آپ دل دے چکے ہیں العاجلہ اس دنیا کو, اس لیے تو آپ انکار کر رہے ہیں کہ اس دنیا کو آپ دل دے چکے ہیں. وتذرون الآخرہ اور چھوڑ چکے ہیں آخرت کی فکر کو. وجوہ یومئذ ناظرۃ, بعض چہرے اس آخرت کے دن ناظرۃ تر و تازہ ہوں گے, الی ربہا ناظرہ پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے. دیکھ لیا آپ نے, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کچھ چہرے اسی دن ناظرۃ تر و تازہ ہوں گے, الی ربہا ناظرہ پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے. تو اب قرآن کریم نے کہہ دیا کہ الی ربہا ناظرہ, پروردگار کو ہے وہاں کہ اللہ کریم نے نعمتوں کا تذکرہ کر دیا, جنت کے نعمتوں کا, تو پیچھے کہہ دیا والذین مزید, اور ان نعمتوں سے علاوہ ہمارے پاس ایک خاص قسم کی نعمت ہے. تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ جنت میں کون سی نعمت ہے جو ان ساری نعمتوں سے بلند و بالا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا رؤیت اللہ, اللہ کی ملاقات کرنا. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر چیپٹر لگا دیا ہے, عنوان باندھا ہوا ہے, اور اسی میں حدیث ہے. صحابہ نے عرض کیا انرا ربنا یوم القیامہ, کیا ہم اپنے پروردگار کو قیامت کے دن دیکھتے رہیں گے یا جنت میں دیکھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتظاہرون فی القمر لیلۃ البدر, یہ 14ویں کی چاند جب آسمان میں نمودار ہو جاتی ہے تو کسی کو اس کے دیکھنے میں شبہ ہوتا ہے؟ تو بس صحابہ کے پلے بات پڑ گئی کہ ہاں جی دیکھا جائے گا, دیکھا. اب معتزلہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک تو یہ آیت کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار, آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ پاتی اور اللہ تعالیٰ ساری آنکھوں کو دیکھا کرتا ہے. اور آپ آیت نمبر 142 وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً, ہم نے اور موسیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا, ایگریمنٹ کر دیا, 30 لَيْلَةً 30 راتوں کا, ان یقومہا کہ قیام اللیل کرے گا, 30 راتوں کا کہ کیا کرے گا؟ قیام اللیل کرے گا. وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ, اور کامل کر دیا ہم نے چلے کے تعداد کو, بِعَشْرٍ مزید 10 راتوں سے, فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ, پس مکمل وہ اصلح اصلاح کرتی رہی ہے. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ, اب اصلاح اچھی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہہ دیا وہ اصلح, آپ میرا نائب بن کے قوم میں کام کریں, میں کوئی دور جا رہا ہوں, مجھے 40 دن وہاں لگانے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا؟ وہ اصلح, اصلاحی پہلو کو مد نظر رکھنا ہے, اصلاحی پہلو کو مد نظر. لیکن پیچھے کہہ دیا کہ ناٹ آن دی کاسٹ آف دین ولا تتبع سبیل المفسدین, جو لوگ بے دین ہو جاتے ہیں انہی کے حوالے سے اصلاح کی بات نہ کریں, ان کو کاؤنٹر کریں. ولا تتبع سبیل المفسدین ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا, اور جب آ گیا موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا ہمارے وعدے والی جگہ پر, وکلمہ ربہ, اور بات کر دی اس سے اس کے پروردگار نے, تو بات اللہ کی اتنی سویٹ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی تمنا پیدا ہو گئی کہ اس خدا کو ایک بار دیکھ تو لوں, کہ بات اتنی خوبصورت ہے تو پتہ نہیں وہ اللہ کتنی خوبصورت ہوگا. وقال رب, اس نے کہہ دیا او میرے پروردگار, ارنی مجھے اپنا آپ دکھائیے, انظر الیک, تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں. قال, اللہ نے کہہ دیا لن ترانی, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. قال, اللہ نے کہہ دیا لن ترانی, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے, ولکن انظر الی الجبل, دیکھتے رہیے سامنے والے پہاڑی کو, فإن استقر مکانہ, اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹک سکا, فسوف ترانی, تو جلدی آپ مجھے دیکھو گے. فلما تجلی, جب اللہ کریم نے تجلی کنسنٹریٹ کر دیا,
فلما تجلی ربو، جب اللہ کریم نے کنسنٹریٹ کر دیا اپنی توجہ للجبل، اس پہاڑ کی طرف، جعلہ دکن، تو لرزا دیا اس پہاڑ کو، وخر موسیٰ صعقا، اور گر گیا موسیٰ علیہ السلام بے خود اور بے ہوش۔ فلما افاقا، جب ہوش میں آیا، قال سبحانکا، تو کہہ دیا سبحانکا، سبحانکا، آپ منزہ ہیں، آپ پاک ہیں، تبت الیکا، میں توبہ کرتا ہوں آپ کے سامنے، وانا اول المؤمنین، اور میں اس بات کو سب سے پہلے ماننے والا ہوں۔ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا کیا حشر ہوا جب اس نے کہہ دیا کہ رب ارنی انظر الیک۔ خداوندہ تو بہت سارے ہیں، یہاں امریکہ میں ساری چیزیں بہتات میں ہیں، ایک ہی چیز اس کی جو کمی ہے وہ علماء کی ہے کہ یہاں ہر چیز ان پلنٹی مل سکتا ہے، انہوں نے اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے، لیکن دنیاوی ڈیولپمنٹ دینی اعتبار سے یہاں مول بھی آپ کو نہیں ملے گا، بس سب کچھ مل جائے گا۔ سیٹلائٹ پر جو آ رہی تھی تو انہوں نے بھی کہہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خاص کیا کہ اگر ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب آپ نے کہہ دیا کہ او موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم آپ کے اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَارَةً، تاکہ ہم دیکھیں اللہ کو اپنی آنکھوں سے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو گرفت میں لے لیا آپ لوگوں کو تندر بولٹ نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ تندر بولٹ آ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیے اللہ کے دیکھنے کی جو تمنا کی تو انجام کیا ہوا۔ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، امپاسبل ہے، اور نہ آخرت میں کوئی پاسبلٹی ہے اللہ کے دیکھنے کی، جبکہ اہل سنہ والجماعہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا دیکھا جانا دنیا میں ممکن ہے، واقع نہیں۔ ایک ہوتی ہے پاسبلٹی اور ایک یہ ہوتا ہے ایگزسٹڈ، کہ ایگزسٹ ہوا کبھی کہ نہیں، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ تو اللہ کا دیکھا جانا پاسبل ہے، لیکن اب اس کے دیکھے جانے کے لیے آنکھوں کی جو قوت چاہیے وہ قوت انسانوں میں ہے نہیں، اس لیے ایگزسٹ نہیں ہو رہا، اس لیے ایگزسٹ نہیں ہو رہا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کے موقع پر وہ قوت آنکھوں میں دے دی تو ابو ذر نے پوچھ کیا حل رأیت ربک عز وجل، آپ نے اللہ کو دیکھ لیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نورانی اراہ، اللہ کا دیکھا جانا ایک لائٹ ہے، 6 کے 6 اطراف میں اس لائٹ کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا تعلق کسی خاص ڈائریکشن سے تو ہے نہیں کہ میں نے سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، ان 6 ڈائریکشن، نیچے، اوپر، دائیں بائیں، سامنے پیچھے، سب اللہ کی لائٹ ہی لائٹ نظر آ رہی ہے، نورانیہ۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے مسلم کی حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ ہی لیا اسی دنیا میں، دیکھ ہی لیا اسی دنیا میں۔ صحیح بات ذہن میں آ رہی؟ اب جہاں تک یہ موسیٰ کے قوم کا تعلق ہے کہ انہیں تندر بولٹ نے پکڑ دیا، اس لیے کہ وہ قوت حاصل کیے بغیر، وہ قوت حاصل کیے بغیر، جب ایک آدمی اس کا لیبارٹری کی فیلڈ سے کوئی تعلق ہو نہیں، مجھے دیکھیے، اور وہ کیمسٹری کے لیبارٹری میں جا کر تجربات شروع کریں تو کیا کچھ ہوگا؟ وہاں نہیں بلاسٹ ہوگا، اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا کہ ابھی تک آپ نے فیلڈ میں مہارت حاصل نہیں کی، وہ قوت حاصل نہیں کی لیبارٹری میں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو وہ قوت حاصل نہیں ہوئی تھی اور لیبارٹری میں داخل ہو رہے تھے، انہیں تجربہ کرنا چاہا تو تندر بولٹ آ گیا، اس کو بلاسٹ کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اسی حوالے سے ابھی تک اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ رب ارنی انظر الیک۔ اور دیکھیے وہ آیت، وہ 9ویں پارے میں جو میں نے نکال دیا، آیت نمبر 143 اب سورہ الاعراف، اس کے الفاظ دیکھیں تو وہاں خود پتہ چل جائے گا۔ آیت نمبر 143 سورہ الاعراف، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ، اور بات کر دے اس سے اس کے پروردگار نے، قالا، تو اس نے کہہ دیا رب، او میرے پروردگار، ارنی، مجھے اپنا آپ دکھائیے، انظر الیکا، کہ میں دیکھ سکوں آپ کو۔ قالا، یہ الفاظ، قالا، اللہ نے کہہ دیا، لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیے اہل سنہ والجماعت فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے الفاظ جو یہاں استعمال کر دیے وہ یہ ہے کہ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں کہا کہ میں دیکھا ہی نہیں جاتا۔ اگر مسئلہ وہ ہوتا جو آپ کا عقیدہ ہے او معتزلہ، تو پھر الفاظ لن ترانی والے نہ ہوتے، پھر الفاظ ہوتے لن ارا، کہ میں دیکھے جانے کے قابل ہوں ہی نہیں۔ لن ارا، تو اللہ کریم نے لن ارا نہیں کہا، لن ترانی، ابھی تک آپ وہ قوت حاصل نہیں کر چکے جس قوت کے اساس پر مجھے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو دیٹ واز ڈیفیکٹ آن دی سائڈ آف موسیٰ، ناٹ آن دی سائڈ آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ لفظ کیسے کیسے استعمال کیے جی؟ تو تبھی تو اللہ ہوئے، قال لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، نہیں کہا کہ لن ارا، میں دیکھے جانے کے قابل نہیں، نہیں، دیٹ از پاسبل، لیکن پرووائڈڈ اگر آپ نے وہ قوت حاصل کر لی، پروویژو یہی ہے اس کے ساتھ، اگر آپ نے وہ قوت حاصل کر لی۔
تو آج کے سبق والی آیت کہ لا تدرکو الابصار، ادراک، یہاں پہ لفظ اللہ کریم نے ادراک استعمال کر دیا ہے. کیا استعمال کر دیا؟ ادراک. تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں. لا تدرکو الابصار، اللہ کو نہیں دیکھ پاتے، الابصار آنکھیں، وہو یدرک الابصار، اور یہی اللہ تعالیٰ دیکھ پاتا ہے ساری آنکھوں کو. تو جب آپ بینا آنکھ کو سامنے سے دیکھا کریں تو الٹیمیٹلی وہ آنکھ بھی آپ کو دیکھا کرے گا. لیکن اللہ کریم نے فرمایا میں تمام آنکھوں کو سامنے سے دیکھا کرتا ہوں لیکن کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ پاتی. اور اسی کی وجہ آیت کے اخیر میں بیان کر دیا وہ لطیف، اس لیے کہ اللہ کی ذات کی کوئی ڈینسٹی ہے نہیں کہ آنکھوں سے دیکھ سکے، اور وہ اس لیے دیکھ پاتا ہے ساری چیزوں کے الخبیر کہ وہ تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے. ایک بات. اور دوسرا معنی لا تدرکو الابصار، ادراک کا تعلق دیکھنے سے نہیں علم سے ہے. ادراک کا تعلق دیکھنے سے نہیں، کس سے؟ علم. اور علم وہ جو احاطہ کرے معلوم پر، جو معلوم کے سارے جوانب پر احاطہ کرے، اس کو اپنے لپیٹ میں لے لے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ لا تدرکو الابصار، دنیا کے سارے لوگ جمع ہو کر میری ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے. وہو یدرک الابصار، اور یہی اللہ تعالیٰ تمام دنیا کا احاطہ کر چکا ہے. اسی اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. اسے اللہ کی ذات پر کوئی بھی احاطہ علمی نہیں کر سکتا. اور تبھی تو آپ کے سادی نے کہہ دیا کہ اے برترس خیال و قیاس و گمان و وہم وز ہر چی گفتہ اند شنید مخواند ایم، دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر ما ہم چنی در اول وصفی تو ماند ایم. سادی نے بڑی عجیب بات کی کہ اے برترس خیال و قیاس و گمان و وہم، او اللہ آپ ایسی ذات ہیں کہ کسی کے خیال میں نہیں آتے. خیال آپ کا احاطہ نہیں کر سکتا، گمان آپ کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہم آپ کا احاطہ نہیں کر سکتا. وہ ہر چیز گفتان دشنید مخواند ایم، آپ کے متعلق لوگوں نے جو کچھ کہا ہے ہم نے پڑھا بھی اور سنا بھی. دفتر تمام گئے، کتابیں ختم ہو گئی، وہ بپایا رسید عمر، اور عمر بھی ختم ہو گئی. لیکن ماں ہم چنا در اول وصفی تو ماند ایم، جہاں تک آپ کے صفات کا تعلق ہے اور آپ کی ذات کا تعلق ہے تو ابھی تک ہم کنڈر گارڈن میں پڑھ رہے ہیں. یہ سادی بابا نے کہہ دیا کہ آپ کی ذات کا احاطہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں. تو اللہ کریم یہاں احاطے کی بات کر رہا ہے کہ لا تدرکو الابصار، اللہ پہ ابصار اور آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتی. وہ یدرک الابصار، اور اللہ کریم تمام کا علمی احاطہ کر چکا ہے. قد جاکم بصائر من ربکم، تحقیق آ گئے آپ کے پاس بصائر، واضح دلائل اور عبرتیں، من ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے. فمن ابصرا، پس جس نے ابصرا، فمن ابصرا جنہوں نے ان دلائل سے فائدہ لیا، فلنفسہ اس کا فائدہ اسی کے ذات کے لیے، ومن عمیا اور جو اندھا ہو گیا فعلیہا وبال اسی پہ پڑے گا. فعلیہا وبال، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے سب کچھ واضح کر دیا، کلیئر کٹ سائنس اور دلائل بیان کر دیے. من ابصر فلنفسہ، اگر آپ نے اسے اپنے لیے لائٹ بنا دیا اور راستہ نکالا تو آپ کے فائدے کی بات ہے، اور آپ اندھے ہو گئے تو خود ٹوکرے کھاتے رہو. ومن عمیا اور جو اندھا ہو گیا فعلیہا وبال پڑے گا اس کے اوپر. وما انا علیکم بحفیظ، اور آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر کہ ما انا علیکم نہیں ہوں میں آپ کے اوپر بحفیظ کوئی نگران اور انویجیلیٹر. وکذالک نصرف، میں آپ کا کوچوان توڑا ہوں کہ آپ کو لگام لگا کے چلاؤں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم بیان کرتے الآیات نشانات اور دلائل. وَلِيَقُولُوا اور اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ باتیں تو اتنی ٹیکنیکل کرتے ہیں او محمد، دیکھیے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ہم دلائل دیتے ہیں، مدعا پر دلائل سے ثابت کرتے ہیں. تو یہ لوگ پھر ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ آدمی ان ایجوکیٹڈ ہے، اتنی پکی باتیں کر رہا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرا ٹرائل ہے. وَلِيَقُولُوا درستہ، تاکہ یہ لوگ یہ بھی کہیں درستہ کہ آپ ضرور کہیں پڑھ چکے ہیں، کوئی ڈگری ہے آپ کے پاس. یہ بغیر ڈگری کی باتیں نہیں ہوتی. وَلِيَقُولُوا درستہ اور اس لیے کہ یہ لوگ کہہ دے درستہ کہ آپ نے ضرور پڑھ لیا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ اور ہم بیان کرتے اس کو لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ آپ فالو کریں ما اس قرآن کو جو وحی کی جاتی ہے آپ کو آپ کے پروردگار کی جانب سے. لا الہ اب وحی میں آپ کس چیز کو فالو کریں گے، کس چیز کی اتباع کرو گے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بس علم بس یک نقطہ باشد اے پسر علمندی آپ کی زبان میں کہ علم بس یک نقطہ باشد اے پسر خواندن بسیار باشد درد سر.
اللہ کریم نے فرمایا کہ جو میں آپ کو وحی بھجوا رہا ہوں آپ اس کی اتباع کریں. اچھا وحی تو ڈھیر ساری ہے, اللہ کریم نے فرمایا وحی ڈھیر ساری لیکن مقصد بالکل مختصر ہے کہ لا الہ الا ہو, کہ توت والی بات کو یاد رکھیں بس, کہ سوائے اللہ کے اور کوئی دوسرا خدا نہیں. سارا جھگڑا اسی چیز پر ہے, سارا جھگڑا یا جو لڑ جھگڑ رہے ہیں ان بدبختوں کے ساتھ اسی ایک نقطے کے لیے کہ لا الہ الا ہو. جھگڑا کس چیز پر تھا؟ بس صرف اسی ایک بات پہ. ورنہ 40 سال تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبود تھے, ان کے فیصلے کروائے, ان کے میڈیٹر تھے. وہ جو فیصلہ کرتے تو کوئی انکار نہ کر جاتا کہ صادق الامین نے یہ بات کہی ہے. لیکن جب اس نے یہ بات کہی کہ لا الہ الا اللہ, تو سب سے پہلے اس کے اس چچا نے پتھر اٹھا دیا جس نے اس کے پیدائش پر چراغاں کر دیا پورے مکہ میں, کمکمے لگا دیے تھے کرسمس کے کمکمے لگا دیے تھے, اور سارے اہل مکہ اور سراؤنڈنگ ایریا کو اس نے دیگیں چڑھا کر کھانا کھلایا تھا کہ میرا بھتیجا پیدا ہو چکا ہے. لیکن جب مسئلہ آ گیا لا الہ الا اللہ تو وہی بدبخت سب سے پہلے پتھر اٹھا کر کہہ دیا کہ تبا لک لہذا دعوتنا, بیڑا غرق ہو آپ کا, آپ نے ہمیں اس لیے جمع کر دیا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ دیا کہ اتبع ما اوحی الیک, آپ اتباع کریں اس وحی کا جو آپ کو بھجوایا جاتا ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے. کیا ہے؟ لا الہ الا ہو. تو صاحب توت والی بات, توت والی بات, سارے کا نچوڑ ہے توت والی بات. تو شاہب صاحب کہیں گے توت والی بات کیا ہے؟ تو میں نے انہیں قرآن کی میتھڈالوجی میں ایک لطیفہ سنا دیا تھا کہ کبھی کبھار میں توت والی بات کا تذکرہ کروں گا. ایک آدمی نے اپنے باغ سے تربوز, واٹر میلن, وہ بہت سارے اکٹھے کر کے ایک گدے پر ڈال دیے اور آ رہا تھا کہ بادشاہ کو لے جا کر بادشاہ صاحب خوش ہو جائے گا, مجھے کوئی بڑا انعام دے گا. تو وہ آ رہا تھا راستے میں, بادشاہ شکار کے لیے باہر نکلا ہوا تھا, ایک درخت کے نیچے کڑا ہوا تھا. اس نے سلام کر دیا, اس نے وعلیکم السلام. اس نے کہا یہ کیا ہے, آپ تربوز فروخت نہیں کرتے؟ اس نے کہا نہیں, بادشاہ کے لیے لے جا رہا ہوں. اس نے کہا بادشاہ کیا کرے گا تربوز سے؟ اس نے کہا کچھ نہ کرے گا, خوش ہو گیا, مجھے انعام دے دیا. تو اس نے کہہ دیا اگر انعام نہیں دیا تو اس نے گالیوں کی ایک بوچھاڑ کر دی کہ پھر اس دعوس کا ایسا اور بے غیرت کا ایسا, اور بس جو ماں بہن کی گالیاں تھی وہ بادشاہ کو سنا دی. اب کیا پتا کہ یہی بادشاہ ہے. اب بادشاہ دوڑ کے اس سے پہلے دربار پہنچ گیا. جی بھی جب پہنچا اس نے کہہ دیا تھا دربان سے کہ ایک آدمی آئے گا تربوز لدے ہوئے گدے کو لا رہا ہے, اسے اندر لے آئے. جب یہ اندر کیا اور دیکھ لیا, یہ تو وہ بدبخت ہے وہ جو توت کے درخت کے نیچے کھڑا تھا, اور اس کو تو میں نے زبردست سنائی ہے. تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تربوز ہے. اس نے کہا کیوں لے آئے؟ اس نے کہا آپ کے لیے. اس نے کہا میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا خوش ہو گیا اور مجھے انعام دے دیا. اب تو لگی لپٹی کہہ نہیں سکتا, جو کچھ کہنا تھا وہ تو کہہ چکا تھا کہ اگر آپ خوش ہوئے مجھے انعام دے دیا. اور اس نے کہا اگر میں نے نہیں دیا, تو اس نے کہا پھر وہ توت والی بات ہے. تو یہ توت والی بات ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جتنی ساری باتیں ہیں ایک ہی بات کے لیے کہ لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو وعارض عن المشرکین, اور آپ منہ موڑیے مشرکوں سے, ان کے ساتھ ریزننگ نہ کریں کیونکہ جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے قیامت تک نہیں ماننا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا, اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ بزور کسی کو مسلمان بنانا, ما اشرکو تو ان کے باپ شرک کر سکتے تھے, لیکن اللہ کسی کو بزور نہیں مسلمان بناتا, انہیں آپشن دے دیتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر چاہتے اللہ تعالیٰ بائی فور کسی کو مسلمان بنانا, ما اشرکو تو کبھی یہ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, اور میں نے بھی آپ کو ان کے اوپر ذمہ دار نہیں بنایا کہ وہ شرک یہ کریں گے اور پوچھا جائے گا آپ سے. نہیں, بس آپ کی بات پہ کنوے کرنا, آپ کنوے کر دیں, مان گئے تو مان گئے ورنہ ان کا بیڑا غرق. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, اور نہیں ہے آپ ان کے داروغے, سپرنٹینڈنٹ. وَلَا تَسُبُّ اچھا اب یہ تو اپنے خداؤں کو چھوڑیں گے نہیں, کبھی کبھار آپ بھی ایموشنل ہوں گے, آپ کے ساتھی بھی ایموشنل ہوں گے, لیکن خبردار گالی گلوچ سے کام نہ لیا کریں, گالی گلوچ نہ کیا کریں. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ, اور آپ گالیاں نہ دیں ان لوگوں کو, يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے. اگر آپ نے گالی گلوچ شروع کر دی تو وہ ریٹیلیٹ کریں گے. فَيَسُبُّ اللَّهُ, وہ گالیاں دیں گے اللہ تعالیٰ کو بغیر علم, نہ سمجھی سے. كَذَلِكَ زَيَّنَ, اور کیوں گالی دیں گے؟ اس لیے کہ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور لات منات کیا ہے, اللہ کی ذات کیا ہے اور ہم کیا کچھ ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں جو آدمی جہاں لگا ہوا ہے اسے سب سے بہترین عقیدہ وہی معلوم ہوتا ہے, تو اس نے اس کے مقابلے میں سارے عقیدوں کو گالیاں دینی ہے, تو آپ نہ کریں گے.
کذالک زینا، اسی طرح ہم نے زینا خوبصورت بنا دیا ہے لکل امت، ہر ایک امت کو عملہم ان کا طریقہ، ثم الی ربہم، پھر ان کے پروردگار کی جانب مرجعہم ان کی واپسی، فینبئہم انہیں خبردار کرے گا، بما کانوا یعملون ان کے اعمال پر کہ جو وہ کر رہے تھے، واقسموا باللہ جہاد ایمانہم، واقسموا اور یہ قسمیں اٹھاتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ پر، جہاد ایمانہم ود ایگزیجریشن کہ ہمیں خداوند اعلیٰ و برتر کی ذات کی قسم، یہ ہوتا ہے ایگزیجریشن۔ حالانکہ اگر آدمی یہ کہے کہ مجھے قسم ہے یا میں قسم اٹھائے کہتا ہوں، نہیں، یہ اتنی پاورفل الفاظ جو بیان کرتے ہیں ایگزیجریشن کرتے ہیں۔ واقسموا اور وہ قسم اٹھاتے ہیں باللہ اللہ کی ذات پر، جہاد ایمانہم ود ایگزیجریشن اور مبالغے کے انداز سے کیا کہتے ہیں، لئن جاءتم آیۃ کہ اگر آ گیا ان کے پاس معجزہ جو وہ طلب کرتے ہیں، لئن جاءتم آیۃ اگر آ گیا ان کے پاس معجزہ، لیؤمنن بہا تو وہ ایمان لائیں گے اس معجزے پر، وہ مومن بن جائیں گے، لیکن ہم آپ سے معجزے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ لاتے نہیں۔ تو میں نے سورہ انعام کی ابتدا میں کہہ دیا تھا کہ اللہ کریم کافروں کو کبھی کفر کی وجہ سے تباہ نہیں کرتے، کبھی نہیں کیا، کفر کی وجہ سے کبھی کافروں کو کچھ نہیں کہا، ورنہ آج یہ دنیا کفر سے بری پڑتی نہیں، کوئی کافر ہوتا ہی نہ تھا اگر کفر کی بنیاد پر اللہ کسی کو مرواتا۔ لیکن جب کوئی دو جرائم کر دیتا ہے تو پھر اللہ چھوڑ نہیں دیتا، ایک تو یہ کہ اہل اللہ کے دل کو دکھائے، جو لوگ دین والا کام کرتے ہیں داعی اللہ، اس کے دل کو دکھائیں تو پھر وہ اللہ کے لیے غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر اللہ ان کا ان سے بجا دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پیغمبر سے معجزہ ڈیمانڈ کرے اور ایمان نہ لائے تو پھر وہ بھی اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ یہ معجزے طلب کریں گے، لیکن میں انٹینشنلی نہیں دے رہا، ان کے ڈیمانڈ پر معجزہ دے دیا اور انہیں ایمان نہیں لایا تو پھر یہ اپنا حشر دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوگا، کہ پھر کیا ہوگا، پھر میں نے دن رات ان کا ایک کرنا ہے۔ وَلَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ کہ اگر آ گیا ان کے پاس آیتن معجزہ، لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا تو وہ ایمان لائیں گے اسے پر۔ قل آپ کہہ دیجئے انما بات یہ الآیات کے معجزے عند اللہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، معجزہ یہ پیغمبر کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ اور او مسلمانوں وَمَا يُشْعِرُكُمْ آپ کو کیا پتا ہے، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ کہ جب یہ معجزہ آئے لا يؤمنون یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ اور ہم الٹ پلٹ کے رکھ دیتے ہیں ان کے دل، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ جس طرح وہ ایمان نہیں لا چکے اس پیغمبر پر پہلی بار، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم چھوڑ دیتے انہیں ان کی سرکشی میں، یغمہون کے وہ سرگرداں رہتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور اگر ہم نے نزلنا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ بھجوا دیے ان کے پاس فرشتے بھی بطور معجزہ، یہ کہتے ہیں کہ فرشتے آنے چاہیے۔ اس آیت کا تعلق کل والے سبق سے ہے، کل کہاں ذکر کر دیا تھا فرشتوں کا ذکر، جی چودھری صاحب نے بات کی، چودھری صاحب یاد ہو آپ کو؟ ہاں چلو کل میں نے حوالہ دے دیا تھا کہ جب آپ نے بات کی کہ فرشتہ کے طور کے ہر ایک کے پاس آنا ہے، فرشتے ہاں ہر ایک کے پاس، ہاں یرجون لقاءنا، جلدی جلدی جلدی، وقال الذین لا یرجون لقاءنا اور کہہ دیتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو عقیدہ نہیں رکھتے لائف آفٹر ڈیتھ کے، کیا کہتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکہ کیوں نہیں نازل ہوتے ہمارے اوپر فرشتے، کیوں نہیں آتے؟ لولا انزل علینا الملائکہ ہم اس پیغمبر کو نہیں مانتے تو فرشتوں کو چاہیے کہ ہمارے گھروں کو آ کے گشت کریں کہ اس کو مانیں، کیوں نہیں آتے؟ او نرا ربنا یا کیوں ہم نہیں دیکھ پاتے اپنے پروردگار کو کہ وہ خود ہمیں کہہ دے کہ محمد کو مانیں؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جی بے وقوف ہیں، ان کے گھروں میں یا فرشتے آئیں ان سے کہنے کی ایمان لائے میں خود آؤں۔ لقد استکبروا فی انفسہم یہ اپنے کو بہت بڑا سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس خدا نے آنا ہے یا ان کے پاس خدا کے فرشتوں نے آنا ہے۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرا اور یہ بڑی سرکشی کر چکے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ فرشتے مانگتے ہیں، یوم یرون الملائکہ جس دن وہ ایک خاص فرشتے کو دیکھیں گے، چودھری صاحب آپ والا فرشتہ بلکہ ہم سب والا، وہ جو سب کے پاس آنے والا ہے، وہ سب کے پاس آنے والا ہے۔
یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ دیکھیں گے موت والے فرشتے کو، لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو کوئی خوشی نہیں ہوگی مجرموں کے لیے اس فرشتے کے آنے سے، ویقولون، وہ چیختے رہیں گے حجرا مہجورا، ہائے خدایا بچا، یہ مصیبت تو پہنچ گئی، یہ مصیبت پہنچ گئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتے چاہتے ہیں، فرشتے نے تو آنا ہے، وہ جب آئے گا تو پھر چیختے رہیں گے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی۔ وہ آئے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی معاشی حالت سے تنگ ہو کے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی خودکشی کے ارادے سے، تو فلم ملک الموت آ گیا، اس نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ معاشی حالت گڑبڑ ہے، معاشی حالت گڑبڑ ہے، تو بس تنگ آ گیا ہوں، بچے نہیں پال سکتا، تو اپنے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ابھی آپ کا 1 سال باقی ہے، میں ملک الموت ہوں، میرے پاس ریکارڈ ہے، آپ کا 1 سال باقی۔ اس نے کہا یہ 1 سال تو 100 سال ہے تنگی میں، یہ کیسے گزریں گے؟ اس نے کہا آپ نکل آئیے، آپ نے ڈوبنا ہے نہیں، آپ نے ڈوبنا ہے نہیں، ابھی آپ کا وقت میں نے جو کہہ دیا۔ کیا علماء فرماتے ہیں کہ موت ہی آدمی کی محافظ ہے، موت اس آدمی کو محفوظ رکھتا ہے اپنے لیے کہ میں ٹائم پر پہنچوں گا، میرے سے پہلے آپ نہیں مر سکتے، جا ہی نہیں سکتے۔ تو اس نے کہا کہ نکل آئے، ویسے تکلیف میں فریز ہو جاؤ گے لیکن مرو گے نہیں، تو نکل۔ تو اس نے کہا کہ زندگی، اس نے کہا ایسا کریں کہ آپ طبیب بنیں۔ اس نے کہا ارے الف بیتی سے تو آتی نہیں، طبیب بنوں، کیسے طبیب بنوں، کیا دکھاؤ بتاؤ لوگوں کو۔ اس نے کہا کہ آپ جب مریض کے پاس جائیں تو دیکھیں، اگر میں اس کے سراہنے کھڑا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ایمان کو سالم بنا دے، اور اگر میں پاؤں کی طرف کھڑا ہوں تو پھر آپ کوئی بھی چیز بتا دے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ اچھا، تو بس یہ شروع ہو گیا، بہت سارے پیسے ڈھیر سارے کما لیے، ابھی تو زندگی، ابھی تو اس کو زندگی کی ضرورت تھی۔ ہاں، تو اس کی اپنی جب باری آ گئی، بیمار پڑ گئے، اب جب بیمار پڑ گئے اور چارپائی پر لیٹے ہوئے تو فرشتہ آ کے اس کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ تو اس کو تو سلسلہ معلوم تھا کہ سرہانے کھڑا ہو کے پھر چھٹی نہیں ہوتی، تو اس نے فوراً گھما کے پاؤں اس طرف پھیر دیے، تو وہ یہاں آ گیا، اس طرف سرہانے کھڑا ہو گیا، تو اس نے پھر گھما کے، اب اس کی بیوی کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو دیوانہ بن گیا۔ اس نے باہر سے لوگوں کو بلایا کہ آدمی کا تو دماغ چلا گیا، وہ تو چارپائی میں اس طرح گھومتا پھرتا ہے، گھومتا اسپن کرتا رہتا ہے۔ تو لوگوں نے آ کے انہوں نے پکڑ رکھا، تو اس نے بیوی سے کہہ دیا کہ بیڑا غر کو آپ ہی مروانا چاہتی ہیں، میں اس کو جل دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ تو آئے گا، آپ اس طرح گھومتے پھرتے رہو گے، وہ یقولون حجرا مہجورا۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتے کو، لا بشرا، تو کوئی خوشی نہیں ہوگی، یومئذ، اسی دن، للمجرمین، مجرموں کے لیے، ویقولون، اور وہ کہیں گے حجرا مہجورا، ہائے خدایا کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل، وقدمنا الی ما عملوا، ہم آگے آ چکے ہیں ان کفار کے اعمال کے حوالے سے، فجعلناہ حباء منصورا، ہم نے اس کے اعمال کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ اصحاب الجنہ یومئذ، جنتی لوگ اسی دن، خیر مستقرا، ان کو بہترین جائے قرار ملے گی، واحسن مقیلا، اور قیلولے کا بہترین جگہ مل جائے گا، ویوم تشقق السماء بالغمام، اور اسی دن جب آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ونزل الملائکۃ تنزیلا، اللہ کریم فرماتے آج تو ایک فرشتہ چاہتے ہیں، وہاں تو فرشتے قطار اندر قطار آتے رہیں گے، تبھی ان کو پتہ لگ جائے گا۔ تو آج کے سبق میں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، آج کی سبق وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر ہم نے نزلنا، نازل کر دیے ان کو فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور باتیں شروع کر دی ان کے ساتھ مردوں نے بھی، آپ کے معجزہ کے طور پر آپ نے معجزہ دکھایا، فرشتے ان کے گھر آ پہنچے، اور آپ نے معجزہ دکھایا، ان کے مردہ باپوں نے بھی ان سے بات شروع کر دی۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور جمع کر دیے ہم نے ان کے لیے، كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ہر وہ نعمت جو وہ چاہتے ہیں، ہر وہ نعمت جو وہ چاہتے ہیں، قبلاً ان پلینٹی، بکثرت، ما كانوا ليؤمنوا، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، ما كانوا ليؤمنوا، وہ کبھی ایمان لائیں گے نہیں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ فورس کرے انہیں ایمان کے لیے، تو فورس تو دوسری بات ہے، اللہ فورس کرے تو بغیر معجزے کے بھی ایمان لائیں گے، لیکن مرضی کی بات ہوگی، آپشن کی بات ہوگی تو کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن ان کی میجارٹی وہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں جو آپ سے معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء، اور یہ کہ ان کے ڈیمانڈ پر اگر آپ انہیں معجزہ دکھائیں بھی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
انہیں ماضی کے اقوام سے سبق لینا چاہیے جنہوں نے معجزات کا ڈیمانڈ کیا اور پھر ایمان نہ لے آئے۔ باس بعد الموت کا تذکرہ ہے کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی ملے گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا گیا کہ آپ ان کی بکواس کو نہ سنیں، معجزات مانگنے پر آپ زور نہ ڈالیں، میں دے دوں گا لیکن پھر ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ ابراہیم کو دیکھیں کس طرح جوان مردی سے مقابلہ کر دیا سارے گمراہ قوتوں کا، لہذا آپ بھی ابراہیم کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیں۔ یہود کو جواب دیا گیا، ان کا ڈیمانڈ تھا کہ مکتوب کتاب ان ریٹن شیپ نازل کیا جائے۔ اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا آپ ان کے باتوں پر نہ جائیں، بس دعوت چلائیں، لیکن دعوت میں آپ ہارش لینگویج استعمال نہ کریں۔ رہی ایمان اور کفر کی بات تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہے سورہ انعام کے مباحث، اور میں نے وہاں پہ منشن کر دیا تھا کہ یہ مباحث سورہ انعام میں آپ کو منتشر ملیں گے، ایسا نہیں کہ ایک بحث کو ختم کریں گے تو پھر دوسرا شروع کریں گے، اس کو ختم کریں گے پھر تیسرا، نہیں، ایک جگہ ایک بحث کو ٹچ دیں گے دوسرا شروع کریں گے، پھر دوبارہ وہ پہلی والی بات اس کو ریپیٹ کروائے گا تاکہ بار بار یہ بات ذہن میں ڈالی جائے۔ جس طرح اسکول میں یعنی مثلا ایک کورس کو پڑھایا جاتا ہے، قرآن کریم کا انداز وہی ہے، یہ نہیں ہے کہ کنڈر گارٹن میں آپ نے جغرافیہ سارا ختم کر دیا اور پھر جب ایلیمنٹری میں گئے تو آپ نے تاریخ کو سارا ختم کر دیا اور پھر جب آپ مڈل میں گئے تو آپ نے سائنس کو سارا ختم کر دیا، نہیں، یہ سبجیکٹس کنٹینیوسلی چلتے رہتے ہیں تمام کلاسز میں، اور اس سے ذہن ڈیولپ ہوتا ہے۔ اگر کے جی میں آپ نے ایک سبجیکٹ ختم کروایا، بچوں کے پلے کیا کچھ پڑ گیا؟ کچھ بھی نہیں، بس جب وہ ایلیمنٹری سے نکلیں گے تو وہ کے جی والا بھی ان کے ذہن میں نہیں ہوگا اور ایلیمنٹری والا بھی نہیں ہوگا۔ مڈل میں آپ نے تیسرا مضمون ختم کروایا تو کے جی والے اور اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اس لیے قرآن کریم بار بار ایک ہی مضمون کو منتشر بیان کرتا ہے تاکہ دھیرے دھیرے ذہن ڈیولپ ہوتا جائے۔ تو اس کا معنی ہے تعلیم دلانا، کیا ایجوکیٹ کروانا، یہ قرآن کریم کے ایجوکیٹ کروانے کا انداز ہے۔ تو آیت نمبر 112، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم نزلنا نازل کر دیتے ان کے لیے الملائکہ فرشتے، جس طرح وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فرشتہ ہونا چاہیے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور بات کر دیتے ان کے ساتھ مردے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے ہم سے مردے بات کریں تو ایمان لے آئیں گے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم لے آئیں ان کے سامنے ہجوم کی شکل میں ہر ایک چیز جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، قبلاً قبلاً، فوج در فوج، یعنی وہ ڈیمانڈ کرے ایک چیز کی تو ہم اس کے 10 لے آئیں کہ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ما کانوا لیؤمنوا، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ پھر بھی، کیونکہ جو آدمی اپنے پلے کچھ چیز باندھ لیتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ کمیٹڈ رہتا ہے، پھر مخالف کو وہ ویسے ستاتا رہتا ہے مختلف حربوں سے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم نزلنا نازل کر دیں إِلَيْهِمْ ان کو الملائکہ فرشتے، جس طرح وہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور کہہ دیتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے، نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے کہ what will happen there when while I'll be standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، تو ملاقات means کہ کورٹ پروسیڈنگ جب شروع ہو جائے گی on the day of resurrection and Allah subhanahu wa ta'ala will be the supreme judge, what will happen there۔ جن لوگوں کو یہ فکر نہیں تو وہ یہ بکواسات کرتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں کو فکر رہتی ہے کہ میں نے ایسے کورٹ کے پاس پہنچنا ہے کہ وہ سپریم ہے، اس کے فیصلے کو آپ کہیں اپیل بھی نہیں کر سکتے اس کے خلاف، تو پھر وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسی بات کیوں کروں کہ وہاں پھر جواب نہ دے سکوں۔ کیسا عجیب انداز اللہ نے اپنایا، کیوں چودھری صاحب آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے محسوس ہو گیا۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہتے ہیں وہ لوگ
لا یرجونا جو نہیں ڈرتے لقاءنا ہماری ملاقات سے. تو اللہ کی ملاقات سے اکاؤنٹیبلٹی مراد ہے کہ اللہ کی ہم ملاقات، پہلی ملاقات کب کریں گے؟ جب اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیے جائیں گے. تو جو لوگ اکاؤنٹیبلٹی سے نہیں ڈرتے تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نازل نہیں کیے جاتے ہمارے اوپر فرشتے. یہ پیغمبر جو ہمارے پاس آیا ہے تو ہمارے اوپر اس کے بجائے فرشتے کیوں نازل نہیں کیے جاتے؟ میں کل ہی یوتھ کلاس میں انہیں کہہ رہا تھا کہ مشرکین مکہ وہ اللہ کو مانتے تھے بٹ ناٹ ان اے سینس اور شیپ ایز ہی از، جس طرح وہ ہے. انہوں نے خدا کا اپنا ایک تصور بنا دیا تھا. وہ اس کو ایک میٹیریلسٹک اسٹرکچر کی باڈی سمجھتے تھے کہ دیٹ از ان اے فارم آف میٹیریلسٹک باڈی. ون، دوسری بات، وہ اللہ کا تصور جسٹ لائک اے کنگ اور رولر فرام امنگسٹ دی ہیومن بینگ، اس کو یہی حیثیت دے چکے تھے کہ وہ عام بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ کہ ہی ہیز ڈیلیگیٹڈ سرٹن پاورز ٹو ہز سبارڈینیٹس، کہ اس نے اپنے نمائندوں کو بہت سارے پاور وہ ڈیلیگیٹ کر دیے ہیں، اور ایسی ڈیلیگیشن کہ اس نے صرف سٹیمپ لگانا ہے، باقی کام انہوں نے کروانے ہیں. جس طرح پاکستان کے صدر مملکت صاحب ہیں داڑھی سمیت، اس کے پاس اس دن وزیر اعظم گئے اور کہا کہ حالات تو بڑے کرٹیکل ہو رہے ہیں، آپ ذرا سپورٹ دے دیں. کیا کروں؟ اس نے کہا آپ نے میرے پاس چوڑا کیا کچھ کہ میں سپورٹ دے دوں، مجھے تو کاغذ رکھ دے میں اسٹیمپ کر دوں گا، صحیح ہے، اور دستخط لگا لوں گا. کیونکہ آپ نے میرے پاس امینڈمنٹ کر کے کیا کچھ چھوڑ دیا ہے، ایون دو یہاں تک ذلیل کروا دیا اس مولوی صاحب کو. اس نے امینڈمنٹ کر کے پارلیمنٹ سے کہ وہ اس دن لاہور آ گیا تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے پراونشل وزیر اوقاف کھڑے تھے، نہ ادھر سے گورنر واز دیا نہ دا چیف منسٹر. یہ ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشنل چیف کی حیثیت. اس آدمی نے بیڑا غرق کروا دیا انسٹیٹیوشنز کا. باب لولا انزل علینا الملائکہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نازل نہیں کیے جاتے ہمارے اوپر فرشتے. تو اللہ کے متعلق ایک تصور یہ کہ وہ ان فارم آف سم میٹیریلسٹک اسٹرکچر ہے ایک، دوسرا اس کی حیثیت کنگ کی طرح ایک کنگ کی ہے، تیسرے اس نے اپنا پاور ڈیلیگیٹ کر دیا ہے نیچے اپنے سبارڈینیٹس کو، اور ڈیلیگیٹ کرنا ان اے سینس کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اب جو کچھ بھی ہے نیچے والوں کے پاس ہے پاور سارا، ہاں نیچے والوں کے پاس ہے. ہی ہیز نتھنگ. وہ جس طرح اس نے کہہ دیا ہے وہ بریلوی حضرات کے سربراہ نے کہ اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. محمد خود کہتا ہے کہ میں نے بھی جو کچھ لینا ہے تو اللہ سے لینا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی جو کچھ لینا ہے تو اللہ سے لینا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کے متعلق صرف توحید کا عقیدہ اپنا ہے، باقی اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں، اس نے سب کچھ ڈیلیگیٹ کر دیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. Nothing else than the belief of Christianity. That is something similar and resemble to the belief of Christianity. تو تیسرا عقیدہ. اور چوتھا عقیدہ یہ، ان کا چوتھا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جن کو پاور ڈیلیگیٹس کروا دیے گئے ہیں، یہ اتنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ڈیلیگیشن لے آئے کہ چلو یہ تلخیوں کو ختم کر دیتے ہیں، ذرا مفاہمت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ مفاہمت ہونی چاہیے. مفاہمت اچھی چیز ہے لیکن مداہنت نہیں ہونی چاہیے. یہ دو الفاظ ہیں، ایک کو کہتے ہیں مفاہمت اور دوسرے کو کہتے ہیں مداہنت. تو مفاہمت میں آپ میک یور اپوننٹ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ یو مین، کہ اسے غلط فہمی ہو گئی، اس کو کہتے ہیں مفاہمت. کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ دونوں ایک دوسرے کے مدعا کو نہیں سمجھتے، جسے کہتے ہیں مفاہمت، کہ ذرا ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ بھائی اختلاف ہے بھی کہ نہیں ہے. ایکچولی اختلاف نہیں ہے، می اینڈ یو وی آر دا سیم، لیکن آپ کو ذرا میری بات کے متعلق غلط فہمی ہو چکی ہے اور مجھے آپ کی بات کے متعلق غلط فہمی. تو آپس میں بیٹھ کر ذرا ایک دوسرے کو سمجھائیں، جسے کہتے ہیں مفاہمت. اور مداہنت مینز کہ آپ تو اپنے پرنسپل اسٹینڈ سے ریورس گیئر لگائیں اور تھوڑا سا میں بھی ریورس گیئر لگاؤں گا. دیٹ از مداہنت. صحیح ہے. اور مداہنت کفر کا شعبہ ہے، یہ ایمان کا نہیں ہے. مداہنت کفر کا شعبہ. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا سٹینڈ لے چکے تھے، اس لیے کہ وہ سارے لوگ جو اس کے پاس ڈیلیگیشن اور جرگے لاتے رہے وہ مداہنت کے لیے لاتے رہے. یہ نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پیغمبر کیا کچھ کہہ رہا ہے، انہیں سب کچھ سمجھ آ رہی تھی، لیکن وہ کہتے رہے کہ تھوڑا سا ہٹ جائے. کیا؟ اور ایک بار اگر پرنسپل سٹینڈ پہ آپ نے کمپرومائز کر دیا then there will be a series of compromises. It will have no any end. پھر اس کا کوئی اختتام ہوگا نہیں. تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن اپنے چچے حضرت ابو طالب کو بتا دیا کہ فواللہ لو وضعوا فی احدى کفی الشمس وفی الاخرى القمر. میرے چچا جان
آپ میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہتھیلی پر سورج رکھ دیں اور دوسرے پر چاند رکھ دیں، اس بات سے پیچھے ہٹنے کا تصور ہے ہی نہیں۔ اب ابو طالب کو بات سمجھ آ گئی، انہوں نے ابو سفیان اینڈ کمپنی سے کہہ دیا کہ چلیں بس باہر نکلے، آئندہ مجھے اس سلسلے میں کانٹیکٹ نہ کریں، مجھے اس سلسلے میں آئندہ کے لیے کانٹیکٹ نہ کریں، کیونکہ یہ نان کمپرومائزبل ایشو ہے۔ صحیح ہے، یہ ہم جب سٹینڈ لے لیتے ہیں چودھری صاحب، ہم سٹینڈ لے لیتے ہیں، یہ نہیں کہ مولوی مفاہمت کو نہیں جانتا، وہ مفاہمت کو جانتا ہے، مداہنت کرے تو مشرک بن جائے گا، مداہنت کرے تو مشرک بن جائے گا، اور پھر یہاں آپ کو نماز پڑھائے گا بھی، اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو آپ کی نمازیں کیسے ہوں گی؟ کیونکہ وہ خود اپنے تئیں مشرک بن چکا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، تو پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کی نماز مقبول ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ امام کی نماز آپ کی نمازوں کی قبولیت کی ضامن ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی نماز تب قبول ہوگی جب امام کی نماز قبول ہوگی، اگر آپ کے امام کی نماز قبول نہیں ہوتی تو آپ کی نماز خاک قبول ہوگی۔ آپ کی نماز وہ تو اسی پروسیس میں قبول ہوگی جس پروسیس میں امام کی نماز چلتی ہے، تو اگر امام کی نماز وہ اکارڈنگ ٹو سنہ اینڈ مستحبات ہے تو اٹ مینس کہ آپ کی نماز بھی اکارڈنگ ٹو سنہ اینڈ مستحبات ہو رہی ہے۔ اگر امام کا عقیدہ اکارڈنگ ٹو توحید ہے تو اٹ مینس کہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے، تو آپ کی الٹیمیٹلی قبول ہو رہی ہے کیونکہ آپ اس موحد کے پیچھے کھڑے ہیں۔ صحیح ہے، اگر امام کا اپنا عقیدہ مشرکانہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ تبھی تو میں نے وہ اپنے ہاں ایک امام صاحب تھے، اس سے کہہ دیا تھا، میں نے کہا کہ ارے خدا کے بندے، علماء نے لکھ لیا ہے کہ مشت سے داڑھی کم ہو تو آدمی پرماننٹ امام نہیں بن سکتا، پھر امامت مکروہ تحریمی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ ذرا داڑھی کو نہ کٹوائیں، خدا کے بندے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیں، کیونکہ آپ کے پیچھے 100-150 لوگ کھڑے رہتے ہیں، تو آپ نہ کٹوائیں، یہ کیوں ان کی نماز کو مکروہ تحریمی بناتے ہیں؟ تو اس نے عجیب بات کہی کہ قاضی صاحب آپ بھی عجیب آدمی ہیں، میرے پیچھے کون سے پیر بابا صاحب اور کاکا صاحب کھڑے رہتے ہیں، یہ ہمارے ہاں دو بندہ ابن عمر جیسے صحابی کا ذاتی ایکٹ، قرآن و سنت کا اتنا بڑا عالم، وہ حدیث کے مقابل قطعاً نہیں ہو سکتا۔ آپ حرموں کے اہل حدیث کی داڑیاں دیکھیں اتنی ہے، وہ آپ کے ایک مجاہد لیڈر جو ہوتے پغمان والے، اس کی داڑھی کتنی وہاں زمین پہ پڑی رہتی، وہ جب داڑھی میں کجلی بھی کرتے، میں نے اسے کہا کہ استاد صاحب آپ کجلی کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ میری چھوٹی داڑھی ہے تو اس طرح کجلی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو داڑھی نہیں تو بہت بڑی جنگل ہے، اس میں آپ کجلی کیسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں ایسا کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں اتنا سا ڈنڈا رکھیں، اور کیونکہ اتنے بڑے جنگل میں تو اس طرح کجلی نہیں ہوتی، ڈنڈے کی فورک بنا کے رکھی، ہاں بالکل وہ فورک بنا کے رکھے۔ اور میں نے لطیفہ سنا دیا تھا، ایک آدمی ہاں اس سے کسی نے تکیا چھڑا دیا تھا، تو اس نے کسی سے شکوہ کیا کہ تکوا کسی نے چھڑایا ہے، میں تو شیو کرنے کے لیے روزانہ 8 آنے بڑی مشکل سے ہر دوسرے تیسرے دن بڑی مشکل سے کہیں ڈھونڈ لیتا ہوں تاکہ شیو کر سکوں، اب تکیا کیسے بناؤں گا؟ اس نے کہا تو پھر آسان ہو گئی بات۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ بھائی شیو کرنا چھوڑ دیں تھوڑی مدت کے لیے، جب تکیا خریدیں تو پھر ایک ساتھ شیو کر دیں، بس مسئلہ ہی ختم۔ تو وہ 8 آنے جو آپ پر تیسرے دن شیو پر خرچ کرتے ہیں اسے محفوظ کرتے ہیں تکیے کے لیے۔ تو جب وہ تکیے کی قیمت جمع کرتا رہا، داڑھی تو لمبی ہوتی رہی تو یہاں تک آ گئی، یہاں تک۔ اب ایک دن وہ بازار میں جا رہا تھا تو وہ آپ کے استاد صاحب جیسے آدمی کو دیکھا جس کی داڑھی اس کے داڑھی کے ملٹیپلائڈ بائی 10 تھا، صحیح مینی فولڈ تھا، تو اس نے دوڑ کے اسے گلے لگا دیا کہ آپ سے کسی نے کھمبل چرا لیا تھا، کیونکہ میں تکیے کے لیے جمع کرتے ہوئے داڑھی یہاں پر پہنچی، مین کہ آپ تو لحاف کے لیے کمبل کے لیے جمع کرتے رہے، اس میں یہ کہ پرنسپل سٹینڈ سے آپ پیچھے ہٹیں۔ تو وہ لوگ آ گئے کہ جی ذرا مفاہمت کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ انمیٹی اور یہ اختلاف درمیان سے اٹھ جائے، یہ ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جی کبھی کبھار آپ ہماری طرح عبادت کریں اور کبھی کبھار ہم آپ کی طرح کرتے رہیں گے، صحیح ہے کہ وہ ایک فارسی کا ضرب المثل ہے، میں بھول گیا کہ ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ کے رام رام کریں اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں، انٹرفیئر بنائیں۔ قل نہیں وہ ہندو رام رام، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، قل یا ایھا الکافرون آپ کہہ دیجئے او کافرو، لا اعبد ما تعبدون آپ کہتے ہیں مجھے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی خدا کی عبادت کریں گے، یا آپ ہمارے ساتھ، ہم بھی تو خدا کی عبادت کرتے رہتے، آپ بھی کبھی کبھار ہمارے ساتھ اس خدا کی عبادت کریں، مینس اللہ کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خدا کے متعلق آپ لوگوں کا جو تصور ہے وہ میرے دین کے تصور کے مکمل خلاف ہے۔ اب کرسچین وہ بھی خدا کو تو مانتے ہیں لیکن اس تصور سے جو تصور ہمارا ہے، بتائیں اس تصور سے جو تصور ہمارا ہے نہیں، ان کا تصور تو 3 in 1 اور 1 in 3 کا ہے کہ یہ کمبینیشن ہے 3 آرگنز کا، یا ڈویژن ہے 3 آرگنز میں یا 3 انٹیٹیز میں،
جیسس ہولی غوث اینڈ خدا ہمسیلف. تو اب پتہ لگ گیا کہ بھائی خدا کا جو ایکچوئل تصور ہے اس کو تو وہ ڈینائی کر چکے ہیں. ایک بات. یا جوئش ان کا جو تصور ہے خدا کا وہ ہمارے جیسا ہے. ہم کہتے ہیں کہ خدا از دی پاورفل ون, وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے والے ہیں, جبکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, خدا کے ساتھ جیکب کی لڑائی ہو گئی. اس کی جیکب کی کشتی ہو گئی. جیکب نے خدا کو ہرا دیا اور اس نے اس کے ماننے والوں کو معاف کروا دیا. کیا آپ نے مجھے ہرا دیا؟ جس میں وہ کیا کہتے ہیں اسے, باکسنگ میں, پہلوانی میں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی آپ کا تصور کافرانہ ہے خدا کے متعلق. تو تصور ہے بنیادی چیز, بلیف ہے بنیادی چیز. تو یہ ایک. اب نبوت کے متعلق مشرکین مکہ کا عقیدہ یہی تھا کہ نبی اور رسول بنیادی طور پر تو اس کی ضرورت نہیں. نیک و بد ہر آدمی عقل کے احساس پہ جانتا رہتا ہے, خاک جانتا رہتا ہے. یہ سارے جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے. ان کا تصور یہی تھا کہ عقل کی بنیاد پر آدمی نیک و بد کو جانتا رہتا ہے. پھر بھی اگر خدا نے پیغمبر بھجوانا تھا تو کوئی فرشتہ ہی بھجوا دیتے. ایسا پیغمبر کیوں بھجوایا جو ہماری طرح کاتے ہیں, ہماری طرح پیتے ہیں, ہماری طرح شادیاں بھی کرتا رہتا ہے, اور اسی طرح اس کے بچے بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں, اسی طرح اس کے بچے بھی یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک نبوت کے منافی تھیں. نبوت کے مینز کہ نبی انسان نہیں ہونا چاہیے. نبی انسان سپر من قبل, آیا نہیں پہنچا آپ کو خبر ان لوگوں کے متعلق جو کفر کر چکے تھے آپ لوگوں سے پہلے. فذاقوا وبال امرہم, انہوں نے چکھ لیا اپنے عقیدے کا انجام. انہوں نے چکھ لیا ہے اپنے عقیدے کا انجام, وہ دیکھ چکے ہیں. آپ کو ابھی تک ان کی خبر نہیں ہوئی. اللہ کریم نے فرمایا ابھی تک میں پورا قرآن ختم کر دیا, ابھی تک آپ کو احساس نہیں ہوا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب آخرت میں. ذالک, یہ اس وجہ سے بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ, کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات, ظاہر احکام اور شریعت کے ساتھ. فقالوا, تو انہوں نے کہہ دیا, ابشر, آیا انسان ہمارے جیسے. فقالوا, انہوں نے کہہ دیا, ابشر, آیا انسان ہمارے جیسے. یہدوننا, وہ ہمیں گائیڈ کرتا رہے. یہ تو عجیب بات ہے, ہمارے جیسا انسان ہے وہ ہمارا ہادی بنے گا. ہمارا جیسا انسان ہے, ہمارا کزن ہے, اور وہ ہمارا ہادی اور رہبر بنے گا, ہمیں اللہ کے پاس پہنچائے گا. اگر یہ پہنچا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا فکفروا, وہ لوگ کافر ہو گئے اس بات سے کہ انہوں نے بشر کی نبوت سے انکار کر دیا, انسان کی نبوت سے انکار کر دیا. قاری صاحب اب آپ کی ضرورت پڑے گی لیکن پتہ نہیں کہ مل جائے کہ نہیں. فقالوا ابشرا واحدا نتبعه,